ابرار ابی اور شہزاد بٹی کے درمیان لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ جنگ کیا ہے مفادات کی, وہ جنگ کیا ہے مشہور ہونے کی, وہ جنگ کیا ہے پیسہ کمانے کی. یہ گروپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں صاحب؟ گینگسٹر تھے یا جو لڑائی جھگڑے والے تھے وہ اب لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں آ گئے. ابرار ابی ہیں, ان کی لڑائی ہوئی تھی شمشیر بٹی کے ساتھ. شہزاد بٹی شمشیر بٹی کے ساتھ کبھی کبھی میں نے ان کو لائیو دیکھا ہے, مطلب اچھا تعلق ہے, گپ شپ بھی مارتے ہیں. اب ابرار ابی کے ذہن میں تو ہوگا ایک بندہ میرا جانی دشمن ہے, میں نے گولیاں ماری ہیں, یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب مان ڈوگر کا مسئلہ شروع ہوتا ہے شہزاد بٹی کے ساتھ. اب مان ڈوگر کو غصہ ہے کہ شہزاد بٹی جب بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے. ٹک ٹاک نے پاکستان کو مونیٹائزیشن کیوں بین کی ہوئی ہے, فیس بک نے پاکستان کی مونیٹائزیشن کیوں بین کی ہے, انسٹاگرام نے کیوں بین کی ہوئی ہے. مقاصد کی طرف لگ پڑے گالم گلوچ سے. کل انہی کے بچے جب یہ پروگرامز دیکھیں گے, بچے بڑے ہوں گے, پروگرام دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ جی ہمارے والدین معاشرے میں یہ رول ادا کر رہے تھے. کوئی تحریک چلتی ہے نا, اس کی بھی ایک بنیاد ایسے ہی پڑتی ہے, لیکن تحریکیں پوزیٹیو مقاصد کے لیے کام کرتی ہیں. یار آپ کو کوئی اور کام اچھا نہیں نظر آ رہا جس میں آپ لوگ رول ادا کرو, اس میں گروپنگ کرو تو ہم بھی خوش ہوں. دوسرے کو ذلیل کرنے کے کوئی اور, اب مجھے تو نہیں نظر آیا اس ٹائم تک بات, پتہ نہیں آپ کو شاید کوئی بہتر سمجھ میں آئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ابرار ابی اور شہزاد بٹی کے درمیان لڑائی بڑھتی جا رہی ہے, اب تو گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پہ کچھ گروپ سامنے آئے ہیں. آج ہم لوگ بات کریں گے ان گروپ کے بارے میں کہ اس گروپ میں کون کون انوالو ہیں, یہ سارا معاملہ کیسے چلتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ ابرار ابی اور شہزاد بٹی آپس میں اتنا آگے تک چلا جاتے ہیں. حالانکہ ان دونوں کا تعلق 333 گروپ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. عثمان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. عثمان بھائی آپ نے بات کی کہ ابرار ابی صاحب ہیں یا شہزاد بٹی صاحب ہیں یا باقی بھی شخصیات ہیں گروپ کی, ہوتا کیا ہے ذرا غور طلب بات ہے. 3 دوست ہیں, ٹھیک ہے, گٹھے بیٹھتے ہیں, کوئی کام شروع کر دیتے ہیں, کوئی بھی کام, ٹھیک ہے. وہ کام ٹریک پہ چڑھتے 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 ایک ٹائم آتا ہے کہ کام کی نوعیت اچھے لیول پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کے دماغ میں آتا ہے کہ یار یہ کام تو میں اپنے طور پہ اگر کروں گا, اکیلا کروں گا تو میں زیادہ اچھا کروں گا. ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے میں کروں گا تو میں اچھا. ان کے درمیان کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کلیش بننے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیش نہ بھی بنے نا, آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر, اس کی کو میں ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں گا. ایک گھر کے اندر فرض کریں 5 بیٹے ہیں ایک بندے کے, بچپن میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, بالکل جو بڑے ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں, گھر بھی الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کاروبار بھی الگ شروع ہو جاتے ہیں, خوشیاں غمیاں بھی الگ ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ جو گروپ ہوتے ہیں نا گروپ, ان کی بھی مثال ایسے ہی ہے. یہ پہلے ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں. ایک دیکھیں شہزاد بٹی اور ابرار ابی, یہ کس نیٹ ورک کا حصہ ہے؟ یہ 333 آپ کو بھی پتہ ہے ایک بندے کو لیڈ کر رہا ہے, اسی کے آگے سے یہ شاخیں نکلی ہیں. ہاں, فرق کوکر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ایسے ہی فرق کوکر صاحب شاخیں نکل آئی. ایسے ہی. اب یہ شاخیں کیونکہ تھوڑی پھل پھول گئی, اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمارا نام ہونا چاہیے. اب وہ نام کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں نا, زیر سایہ رہیں گے تو نام تو بنے گا نہیں, فین فالوئنگ بنے گی نہیں. فین فالوئنگ اگر فرض کریں, میں ایک بات مثال دیتا ہوں, فاروق کھوکر صاحب ہیں, جو بندے ان کے 10 پیچھے کھڑے نا, 10 روز ہی کھڑے ہوں, لیکن لوگ دیکھتے کس کو ہیں؟ فاروق کھوکر کو. ایسا ہے. یہی گروپنگ کا حساب ہوتا ہے. اب وہ 10 کے دماغ میں آ رہا ہے کہ جی فاروق صاحب تو بہت ماشاءاللہ سسٹم میں نام بن رہا ہے, ہم ان میں 10 کے 10 ایسے نہیں ہوں گے, ان میں سے 1 ہوگا 2 ہوں گے, وہ آگے اپنا نام بنانے کے چکر پڑیں. یہ جب پڑتا ہے نا سر چکر, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جنگ کیا ہے مفادات کی, وہ جنگ کیا ہے مشہور ہونے کی, وہ جنگ کیا ہے پیسہ کمانے کی. یہ گروپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اب یہ جو لڑائی چل رہی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, کسی کی بھی لڑائی ہے, اس کے اندر کیا پیسے کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے, لائیو بیٹھتے ہیں سارے. ایک کہتا ہے تو ڈان ہے, دوسرا کہتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ اپنی جگہ بتائیں, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, ہم کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بات کر رہے. بات یہ ہے کہ ڈان ہے یا جن کی لائن ہی ہو رہا ہے, ان کو لائف آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں.
اور میں یہ کہتا ہوں یہ اچھی بھی چیز ہے. کیسے؟ اب اس کو میں اچھا کیسے کہتا ہوں؟ لائیو بیٹھنے کو میں بتاتا ہوں کہ ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا میں قتل و غارت کروں, میں لڑائی جھگڑے کروں, اس کو میڈیا نے کدھر موڑ دیا؟ اس طرف موڑ دیا, اس طرح موڑ دیا. اب اس کے دماغ میں کیا, میں لوگوں کے ساتھ ریلیشن بناؤں, تعلق بناؤ لوگوں میں لوگوں کے ساتھ تعلق بناؤں, میں لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو کروں. تو یہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پازیٹیو. ہم اس کو اس طرح لینا, ہم اس کو دیکھیں, ہر بات کے دو پہلو ہیں. بالکل ایسے. بات یہ ہے کہ اس پہلو کو آپ سمجھنا کیسے چاہتے ہیں. آپ کا دماغ پازیٹیو ہے, میں آپ کے پاس سے گزرا, آپ نے نہیں دیکھا, میں نے آپ کو نہیں دیکھا, سوری, آپ پازیٹیو ہے, آپ کہیں گے یار لگتا ہے عمران صاحب کہیں پریشان تو نہیں ہے, میرے پاس سے گزر کے مجھے پوچھا نہیں. اچھا اب آپ نیگیٹو ہیں, اب کیا ہوگا؟ او یار راجہ عمران میرے پاس سے گزرا ہے, اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے, جان بوجھ کے نہیں دیکھا جی. کیا ہو گیا؟ وہی بات نیگیٹو چلی گی, نیگیٹو چلی گئی. اب ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ یہی بندے الحمدللہ جو گینگسٹر تھے یا جو لڑائی جھگڑے والے تھے وہ اب لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں آ گئے. اس کو پازیٹیو چلائیں. لیکن اب جب گروپ بنے تو ہر گروپ کی کوشش یہ کہ میں اوپر آؤں. بالکل ایسے. اب وہ جو وہ اوپر آنے کا چاہ ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ انسان کے اندر ایک فرعونیت پیدا کرتا ہے, ایک اس کے اندر وہ کہہ لیں کہ سخت ہو جاتا ہے نا. انسان کہتا ہے کہ یار میں ہی میں ہوں. جب یہ آئے گی نا عثمان بھائی, میں جس چیز میں آئے گی وہ ٹوٹے گی. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی اس کام میں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ابرار ابی ہیں, ان کی لڑائی ہوئی تھی شمشیر بھٹی کے ساتھ. شہزاد بھٹی شمشیر بھٹی کے ساتھ کبھی کبھی میں نے ان کو لائیو دیکھا ہے, مطلب اچھا تعلق ہے, گپ شپ بھی مارتے ہیں. اب ابرار ابی کے ذہن میں تو ہوگا ایک بندہ میرا جانی دشمن ہے, میں نے گولیاں ماری ہیں, یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب مان ڈوگر کا مسئلہ شروع ہوتا ہے شہزاد بھٹی کے ساتھ. اب مان ڈوگر کو غصہ ہے کہ شہزاد بھٹی جب بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے. اس نے اپنی خنس نکالی شہزاد بھٹی پہ کہ جب بھی رجب پہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ بات کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ شہزاد بھٹی نے اچھی باتیں بھی کی ہیں, پچھلے دنوں سپورٹ بھی کی ہے. اس نے اپنی خنس نکالی, ابرار ابی کو موقع مل گیا, اس نے اپنی خنس نکالی. اب اس سائڈ پہ گروپ کون سا بن گیا؟ مان ڈوگر کا, ابرار ابی کا اور ولی جان لالا کا. ولی جان لالا اس ٹائم اپنے مسئلوں میں, ورنہ وہ بھی اس ٹائم پہ ہوتا. لے لیتے. دوسری ٹائم پہ فرق ہو کر آ گیا, شہزاد بھٹی آ گیا. وہ ادھر سے اب وہ بھی دیکھے گا, دیکھیں جو بندہ خاموش تھا نا شمشیر بھٹی صاحب کی اب بات کریں, اب وہ بھی کھل کے آئے گا, وہ بھی کھل کے سامنے. یہ آج رات کو دیکھ لیجیے گا ان کی بھی طرف سے, مجھے لگتا ہے نہیں, وہ تو آلریڈی ابرار ابی کو گالم گلوچ کرتا رہتا ہے. ابرار ابی نے اس کو گولیاں ماری ہوئی ہیں, ان کا تو لگا وہ مسئلہ. لیکن یہاں پہ اب دو گروپ بن گئے, اور دونوں گروپ یہ بات, ایک کہہ رہا میں بدمعاش ہوں, میرے پہ یہ ایف آئی آر ہے, دوسرے کہتا ہے میں بدمعاش ہوں. دونوں لائیو آتے ہیں, ایک کہہ رہا تو مانگتا ہے, دوسرا کہہ رہا تو مانگتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں عثمان بھائی, یہ جو ایف آئی آرز کی آپ نے بات کی, کیا یہ پبلکلی لوگوں کو بتانا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں, بری بات ہے. ایف آئی آر تو صحیح بندے پہ تو نہیں ہوتی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, گالی گلوچ کرنا نہیں, یا چلیں چھوڑ دیں, پاکستان کو بھی چھوڑ دیں, ہمارا پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے؟ یہ اچھا جا رہا ہے سر. ٹک ٹاک نے پاکستان کو مونیٹائزیشن کیوں بین کی ہوئی ہے؟ فیس بک نے پاکستان کی مونیٹائزیشن کیوں بین کی ہے؟ انسٹاگرام نے کیوں بین کی ہوئی ہے؟ انہیں حرکتوں کی وجہ سے کہ ان کو پاکستانیوں کو پیسے ملنے لگ گئے, لائیو پہ پیسے مل رہے ہیں نا, تو مسئلے آ رہے ہیں, بھاگ دوڑ چل رہی ہے آگے جانے کی. یہ مونیٹائزیشن پہ ہوتی تو کیسا کنٹینٹ آتا؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا نا, یہ گروپ یا یہ سب مفادات کی جنگ ہے. ایسے ہی بالکل ایسے. اب کیا ہے, اب یہ بھی مفادات کی جنگ کا حصہ بن چکا ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ یار اس کے اس کا 1 لاکھ فالوور ہے, اب میرا 2 کیسے ہو. اب وہ 2 کرنے کے لیے وہ کسی کے 2 ٹکڑے بھی کرنے پڑے کر رہا ہے. بالکل ایسے. وہ کہتا ہے ٹکڑے 2 کر دو, لیکن ہونا 2 لاکھ چاہیے. بالکل. اچھا یہ سارے لڑی جا رہے ہیں, لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ رجب بٹ پہ, وہ سائیڈ پہ نہیں. وہ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ اس نے یہاں پہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا. کوئی بات نہیں کی. اس نے عمان ڈوگر کو بھی منع کر دیا, یہ بھی سمجھداری ہے. بالکل. تیسرے نمبر پہ اس نے نہ شہزاد بھٹی کے بارے میں کوئی ریئیکٹ کا اظہار کیا, نہ ابرار ابی کا کیا, نہ کسی اور کا کیا. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو سائن ہے. بالکل یہ بات ہے. اور یہ باقی سب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس بندے کی ایسے جنگ ہو رہی ہے وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ لوگ اپنے اچھا جس بات پہ بات ہوئی وہ بات کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے, لیکن وہ بات بھی پرانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کے امتی ہیں. بالکل. ہمارا ایمان ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے
ایک دفعہ نا وہ محفل میں بیٹھے تھے صحابہ کرام کی, ایک پاگل عورت جس کو دنیا کا نہیں پتہ ہے, وہ باہر آ کے ان کو اشارہ کرتی ہے 2 منٹ بات سنیں. 1 گھنٹہ 1.5 انہوں نے اس کی کڑکتی دھوپ میں بات سنی, اور جاتے ہوئے وہ عورت کہتی ہے میں پھر آؤں گی اور پھر آپ سے مکمل بات کروں گی. اندر گئے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ذہنی طور پہ نہیں ہے وہ, آپ اس کی اتنی لمبی بات سنتے رہے. انہوں نے کہا کہ اس کی اور کوئی سنتا ہی نہیں, میں تو تب سن رہا تھا. یار ہمارے آقا وہ ہیں جو جوڑنے والے تھے, وہ تھے. آپ یہ پتہ ہے آپ کو کہ کوئی شخص ان سے بات کرتا تھا نا تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بندہ یہاں بیٹھا ہے تو یہاں پہ بات سن کے ادھر پورے مڑ جاتے تھے. یار ہم تو ان کے امتی ہیں, تو یہ ہم لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. بالکل ہم گروپ, میں کہتا ہوں گروپ بنائیں نا, لیکن اچھے مقاصد کے لیے بنائیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کن مقاصد کی طرف لگ پڑے. گالم گلوچ سے کل انہی کے بچے جب یہ پروگرامز دیکھیں گے, بچے بڑے ہوں گے پروگرام دیکھیں گے, تو وہ کیا کہیں گے کہ جی ہمارے والدین معاشرے میں یہ رول ادا کر رہے تھے. یا اچھا آپ بات کر رہے ہیں جی فلانے نے غلط کیا صحیح, یار آپ کیا کر رہے ہیں پھر. گالی دینا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. کوئی بھی گالی دیتا ہے, میں کہتا ہوں مان ڈوگر اگر دے گا, جمشید بٹی دے گا, شہزاد بٹی دے گا, یا ابرار دے گا, کوئی بھی دیتا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ یار اپنی گروپ ہے اس کو پوزیٹیو چلاؤ نا آپ. اچھا سب کی فین فالوئنگ اچھی چل بھی رہی ہے, جہاں چل رہی ہے سارے پیسے کما رہے ہیں, تو پھر یار آپ کو کون سی ایسی ہوئی ہے کہ ایک کہتا ہے تو فلانی جگہ بیٹھ کے, اچھا سب ایک دوسرے کے کیا کپڑے اتار رہے ہیں, ہاں سب ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے یہ تھا, اب تو یہ, اب یہ ہے. اور یار تجھے میں جانتا ہوں تو کیا ہے, تیرا خاندان یہ ہے, تیرا دادا یہ, یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. یہ کوئی طریقہ ہے. آپ مجھے خود بتا دیکھیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, گروپ یا کوئی تحریک چلتی ہے نا, اس کی بھی ایک بنیاد ایسے ہی پڑتی ہے, لیکن تحریکیں پوزیٹیو مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. یار آپ کو کوئی اور کام اچھا نہیں نظر آ رہا جس میں آپ لوگ رول ادا کرو, اس میں گروپنگ کرو تو ہم بھی خوش ہوں. بالکل ایسے. لیکن یہ تو سوائے گالم گلوچ کے, کچھ بھی سوائے جھگڑوں کے, سوائے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے, سوائے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے, کوئی اور مجھے تو نہیں نظر آیا اس ٹائم تک. بات پتہ نہیں آپ کو شاید کوئی بہتر سمجھ میں آئی ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے, ان سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. کم سے کم گالیاں ایک دوسرے کو نہ دیں, مل بیٹھ کے میچز کھیلیں, ٹک ٹاک کو چلائیں, اچھے طریقے سے چلائیں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی بات ہو آپ ضرور کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.